والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہوا کہ درس نظامی کا طویل نصاب اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھ جیسے حقیر کو اس علم سے نسبت عطا فرمائی کہ جس علم کو سمجھنے کے بعد قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور خاص عنایت ہے۔ انسان کے اپنے بس میں تو ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں تحدیث بالنعمت کے طور پر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس سلسلے کی کڑی بلا انقطاع اور رکاوٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے اجتماعات میں ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ جملہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ جن کے علمی سلسلہ میں انقطاع ہے اور جو صرف صحاح ستہ کی کتب پڑھ کے خود کو اس علم کا وارث کہتے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر فرمایا کرتے تھے کہ صرف 4 کالے بل دے کر یا اپنے ٹیبل پہ 4 کتابیں رکھ کے اس علم سے نسبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود کو اس سلسلے سے نہ جوڑا جائے کہ جو سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ میں اپنے سلسلے کا ذکر کروں تو سب سے پہلے میری بنیادی تعلیم حفظ قرآن ہے، اور حفظ قرآن آپ سب حضرات جانتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی، اپنے مربی اور محسن حضرت مولانا یونس اختر دامت فیوزہم سے حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے ابتدائی درجات کی تعلیم اپنے چچا جان مولانا یوسف صاحب سے حاصل کی۔ اس کے بعد فقہ اور اصول فقہ جیسی دقیق کتب خطیب العصر خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شاہ نواز فاروقی دام اللہ فیوزہم سے حاصل کی۔ اسی طرح صحاح ستہ کی آخری کتب گجرانوالہ کے عظیم مفتی جمیل احمد صاحب سے، نمونہ اسلاف حضرت مولانا داؤد احمد صاحب سے حاصل کی۔ اور یہ تمام کے تمام حضرات خوشہ چین تھے امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت نے یہ تعلیم حاصل کی شیخ العربی والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے۔ حضرت مدنی نے یہ تعلیم حاصل کی شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی سے۔ حضرت محمود الحسن نے یہ تعلیم حاصل کی قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز و برکات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی سے۔ حضرت نانوتوی نے یہ تعلیم حاصل کی شاہ عبد الغنی سے۔ شاہ عبد الغنی نے یہ تعلیم حاصل کی شاہ محمد اسحاق سے۔ شاہ محمد اسحاق نے یہ تعلیم حاصل کی محدث العصر والزمان محدث دہلوی، اور وہ شخصیت کے جن کو بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے تمام علماء اپنا استاذ مانتے ہیں، محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ تعلیم حاصل کی حضرت ابو طاہر المدنی سے۔ ابو طاہر المدنی نے یہ تعلیم حاصل کی علامہ محمد بن احمد سے۔
علامہ محمد بن احمد نے یہ تعلیم حاصل کی شیخ ربیع ابن صبیح سے، شیخ ابن ربیع نے یہ تعلیم حاصل کی شیخ حسام الدین سے، شیخ حسام الدین نے یہ تعلیم حاصل کی، شیخ حسام الدین نے یہ تعلیم حاصل کی علامہ محمد بن احمد سے، علامہ محمد بن احمد نے یہ تعلیم حاصل کی امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، امام ترمذی نے یہ تعلیم حاصل کی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ تعلیم حاصل کی امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، امام بخاری نے یہ تعلیم حاصل کی حضرت حماد سے، حضرت حماد نے یہ تعلیم حاصل کی امام اعظم امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے یہ تعلیم حاصل کی صحابی رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انس بن مالک نے یہ تعلیم حاصل کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے، اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ تعلیم حاصل کی محبوب کائنات محبوب رب ذوالجلال آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو اس تعلیم کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ میں صرف انہی الفاظ پر اختتام کروں گا، اللہ تعالیٰ اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔